السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں کلاس نمبر 2 کے ساتھ۔ کل ہم نے مفردات کی بحث پڑھی کہ جو حروف اکیلے ہوتے ہیں، جو 29 اور 29 حروف ہیں، اب ان کے بعد جب ان حروفوں کو اکیلے حروفوں کو جب دوسرے حرف کے ساتھ ملا کے یا جوائنٹ کر کے لکھا جاتا ہے تو وہ کس طرح پڑھے جاتے ہیں، وہ آج ہم انشاءاللہ العزیز پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے سٹارٹ کرتے ہیں اللہ کے ببرکت نام سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام الف لام الف، با الف لام الف لام لام الف لام حا لام الف با لام با، کاف 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 با کاف با، کاف الف کاف الف با کاف تا تا کاف ثا، با تا ثا، نون یا، با الف نون الف، تا الف یا الف، ثا الف، با سین یاسین، نون سین، تا سین، ثا سین، ثا جیم، تا حا۔ اب یہ تو ہم نے پڑھ لیا، اب آپ کو سمجھیں کہ اب دیکھیں لام الف اس سبق میں آپ کے پاس 5 دفعہ آ رہا ہے۔ ایک دفعہ یہ ہے، ایک دفعہ اگر آپ کو ایرو نظر آ رہا ہے یہ ہے، اور تیسری دفعہ یہ ہے، اور چوتھی دفعہ یہ، اور 5ویں دفعہ۔ اب سب میں لکھنے میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ سارے ڈیفرنٹ ہیں، لیکن آواز اور ساؤنڈ اور پڑھنے میں بالکل ایک جیسے ہیں۔ اب یہ جو مختلف طرز پہ لکھے گئے ہیں، جس کو رسم الخط کہا جاتا ہے، کہ یہ اس کے لیے کہ تاکہ آپ کو سمجھ آ سکے کہ آئندہ آنے والے اسباق اور قرآن مجید میں آپ جا بجا یہ اس رسم الخط سے کبھی اس سے دیکھیں گے، اور کبھی اس طرح لکھا دیکھیں گے، کبھی اس طرح، اور کبھی اس طرح، اور کبھی اس طرح۔ اب دیکھیں یہ یہاں پہ با پہلے لکھنے میں بالکل سٹریٹ تھا، یہ سمال نیچے لکھا ہوا ہے چھوٹا، لیکن جب یہ الف کے ساتھ یا کسی حرف کے ساتھ ملا کے لکھا جائے گا تو وہ اس طرح لکھا ہوگا۔ اب اسی طرح آگے ہے با لام با۔ اب یہ دیکھو با ہے، پھر اس کے پاس لام کیسے تھا، لیکن جب کسی حرف کے ساتھ ملا آئے گا تو پھر وہ کس انداز سے لکھا جائے گا، جیسے الف ہوتا ہے۔ لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں کہ الف جس بھی حرف کے ساتھ، جیسے اب آ گیا با الف ملا ہوگا، اب اس کے بعد دوسرا حرف کوئی نہیں مل سکتا، لیکن یہاں پہ لام کے بعد جو حرف ملا ہے کہ یہاں پہ دوسرا حرف بھی مل سکتا ہے۔ اسی طرح آگے ہے، اب دیکھیں کاف اور کاف دونوں سیم ہیں، آواز بالکل ایک جیسی، لیکن لکھنے میں مختلف ہے کہ کاف کبھی اس طرح لکھا ہوگا اور کبھی اس طرح۔ اسی طرح اب کاف با اور کاف با دونوں ملا کے لکھیں تو کہ جیسے اکیلا کاف ڈیفرنٹ لکھا جا سکتا ہے 2 انداز سے، ایسے ہی کسی اور حرف کے ساتھ جب ملا کے لکھا جائے گا تو تب بھی 2 انداز سے لکھا جائے گا۔ اسی طرح آپ دیکھ لیں کاف الف، کاف کے بعد الف، اور یہ بھی کاف الف، ساؤنڈ دونوں کا سیم ہے لیکن لکھنے میں دونوں مختلف ہیں۔ اسی طرح اب آگے آ گیا کاف، با کاف تا ہے اور آگے تا کاف سا، تو کاف دونوں میں لکھنے میں کیا ہے، ڈیفرنٹ ہے، لیکن پڑھنے میں ایک جیسے۔ اب آگے میں نے پہلے سبق کو میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ نون لکھنے میں جب
اکیلا، جیسے یہ دیکھ لیں اکیلا لکھا ہوگا تو وہ ایسے راؤنڈ ہو کے لکھا جائے گا، اور جب کسی کے ساتھ ملا آئے گا تو جیسے با ہے ایسے ہی نون بھی۔ اب ڈفرینٹ دونوں میں یہ ہے کہ با کے نیچے نقطہ یا ڈاٹ ہے اور نون کے اوپر نقطہ اور ڈاٹ ہے۔ اسی طرح آپ دیکھ لیں با، یا اور نون اور تا اور سا، اب یہ ان کے ساتھ سین جوائنٹ ہے 5 حروف کے ساتھ، تو لکھنے میں اگر ڈاٹ کو ہٹا دیں تو پانچوں کے پانچوں حروف ایک جیسے ہیں، صرف اب جو ڈیفینٹ ہے وہ ڈاٹ کا ہے۔ نیچے ایک ڈاٹ آئے گا تو با، دو ڈاٹ آئیں گے تو یا نیچے، اگر اوپر ایک ڈاٹ یا نقطہ ہوگا تو نون، اور اگر دو ڈاٹس یا نقطے اوپر ہوں گے تو تا ہو جائے گا، اور 3 ڈاٹس اوپر ہو جائیں گے تو سا ہو جائے گا۔ اب یہ دیکھ لیں کہ جیم اور ہا ایک جیسے ہیں، اب دونوں کا ڈیفینٹ ڈاٹ سے آیا، اب ان کے ساتھ سا اکیلا دیکھیں اس طرح لکھا جا رہا ہے، لیکن جب جیم کے ساتھ جوائنٹ ہو کے آئے گا تو وہ اس طرح لکھا جائے گا، اور اسی طرح اب اگر با بھی ہوتا ایک ڈاٹ نیچے آ جاتا تو وہی ہو جاتا، اور تا ہے اس کے لیے بھی یہی ہے۔ تو یہ آج کی ہماری کلاس یہاں پہ اختتام پذیر ہوتی ہے، تو آپ سب سے درخواست ہے کہ آپ کو ہماری یہ کاوش اگر پسند آ رہی ہے تو اس کو ہم اگر جاری رکھیں تو جاری رکھنے کے لیے آپ سب کی ہمیں مدد کی ضرورت ہوگی، کہ تاکہ ہم یہ سلسلہ ہم جاری رکھ سکیں۔ تو اس کے لیے آپ کو ویڈیو اگر پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔